قرآن جب نازل ہوا تو قرآن کا پہلا قاری وہ ہے جو اقرأ کا مخاطب تھا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خدا کہہ رہا ہے پڑھیے، اور قرآن کی پہلی آیت کا پہلا قاری اس کائنات کی بالیقین سب سے مقدس ہستی ہوگی. رب ذوالجلال انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ قرآن اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں. ہم ہی حفاظت کرتے رہیں گے، تب تک کرتے رہیں گے جب تک حفاظت کرنے والا موجود ہے، تب تک قرآن کی حفاظت. اور جس سینے پر قرآن اتارا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس سینے کے تقدیس کی حفاظت نہیں کرے گا، قرآن کی تقدیس کی حفاظت کرے گا. صاحب قرآن محبت قرآن کی تقدیس کی حفاظت نہیں کرے گا. قرآن کی ناموس مصطفیٰ سے جڑی ہے، قرآن کی تقدیس مصطفیٰ سے جڑی ہے. رب ذوالجلال اس ناموس کی حفاظت ہمیشہ کرے گا. اور بڑی جسٹس صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ اس قانون کے خلاف جب کوئی ایکشن لینا چاہتا ہے ساری کائنات اکٹھی ہو جاتی ہے. اور ایک ہم نے قانون کی اصطلاح میں، قانون کے مطالعے میں ایک اصطلاح پڑھی تھی، پازیٹیو مورالٹی. مجھے اس وقت سے اس اصطلاح سے عشق ہے. پازیٹیو مورالٹی. پازیٹیو مورالٹی کیا ہے؟ پبلک اوپینین. یہ وہ طاقت ہے جو سارے قانون میں ساری طاقتیں مل جل کر بھی اتنی طاقت نہیں بنتی جو اس قانون کے پیچھے سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. دنیا میں کسی ملک کا کوئی بھی قانون ہو، پارلیمنٹ بنا لیتی ہے اور پارلیمنٹ اس کے بعد بدل بھی جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، پارلیمنٹ ختم ہو گئی. اس قانون کو بنا لینے، نافذ کر لینے، چلانے کی گارنٹی اس کے پیچھے پبلک اوپینین. پازیٹیو مورالٹی کیا ہے؟ پبلک اوپینین، رائے عامہ کی قوت. جہاں رائے عامہ کی قوت اتنی ہو وہاں ایمان عامہ کی قیمت کیا ہوگی؟ جذبوں کی قوت. تو یہ رب ذوالجلال نے اپنی مشیت ازلی سے قدرتی طور پر ایک انتظام کیا کہ علم الدین، مرید حسین، عبد القیوم، محمد صدیق، میاں محمد، عبداللہ، منظور حسین اور اس قبیلے کے 30-35 حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو جام شہادت پلایا. جام شہادت پلایا کہ کربلا کی تر و تازہ روشنی اس کائنات میں جو درد بانٹ رہی ہے، عشق مصطفیٰ کا درد، ناموس مصطفیٰ کا درد، وہ درد ٹھہرنا نہیں چاہیے، تھمنا نہیں چاہیے، سکڑنا نہیں چاہیے. وہ درد پھیلتے رہنا چاہیے، اس کی لہریں کونوں مقام میں بڑھتی رہنی چاہیے. شہدائے ناموس رسالت کے لہو کا ایک ایک قطرہ قانون تحفظ ناموس رسالت کی تا ابد حفاظت کی اٹل گارنٹی، اٹوٹ گارنٹی. جسٹس صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ تمہیں قانون کے تحفظ میں لینے کی ضمانت اسی دفعہ سے ملی ہے، 295 نے دی ہے. تمہیں تحفظ دیا ہوا ہے، حق دیا ہے کہ تم اپنے لیے قانون کی روح سے دفاع کرو. الزام جو تم پر عائد ہوا ہے اپنی صفائی کا حق استعمال کرو، اور عدالتی کارروائی ڈیو پروسیس آف لا میں سے گزرو تو تمہارے لیے ایک طرح سے پرسکون اور نقص امن عامہ سے بچتے ہوئے، نقص امن سے بچتے ہوئے، معاشرے میں افراتفری، انتشار، بدامنی اور ایک کیوس پیدا ہونے سے بچنے کے لیے قانون میں 295 بنائی گئی ہے. تمہیں اس سے چڑ ہے تو پھر دوسرا قانون حرکت میں آ جائے گا، غازی علم دین شہید کا قانون.
تو یہ پازیٹیو مورالٹی، پبلک اوپینین کی قوت نے اس قانون کو تحفظ دیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے کیا کیا تدبیریں اختیار کی ہیں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میرا ایک لیکچر پلان تھا کہ قانون تحفظ ناموس رسالت کے تحفظ کی کیا کیا گارنٹی رب ذوالجلال نے اس کائنات، اس معاشرے، اس ماحول اور اس دنیا میں رکھی۔ اس سے مت گھبرائیں کہ یہ امریکہ، افریقہ، روس، چین، برطانیہ، آسٹریلیا، ڈنمارک، یہ سب مل جل کر، جرمنی، فرانس آپ کو پریشان کرتے ہیں، بار بار پریشرائز کرتے ہیں۔ یہ پریشر، وہ بہت پرانا سا شعر ہے، اسلام کی فطرت میں، قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ یہ اصل میں جب ایک نظریہ، لا آف نیچر، ایک تھیوری جب سامنے آتی ہے تو اسے بار بار لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، بار بار۔ ایک سائنسدان نے ایک جگہ، دوسرا سائنسدان بدلے ہوئے حالات میں دوسری جگہ پھر اپنی لیبارٹری میں اس کا ٹیسٹ کرتا ہے، اپنے طریقے سے چیک کرتا ہے۔ جب پوری دنیا کے تمام ممکنہ وہ اتھارٹیز جو کسی نظریے، کسی سائنسی نظریے، کسی نئی ایجاد، کسی نئے تصور کو ٹیسٹ کر لیں، چیک کر لیں کسی تحقیق کو، تو اس کے بعد وہ لا آف نیچر ڈکلیئر ہوتا ہے، قانون بن جاتا ہے، سائنسی قانون بن جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کمزور سے قوانین کے ضمن میں اسے رہنے والا ایک قانون بنا کر نہیں چھوڑنا۔ پوری پی پی سی، پوری پینل کوڈ ایک طرف ہے، اس پوری پی پی سی میں جو بعد میں دیر سے انسرٹ ہوئی ہے، یہ شک انکارپوریٹ ہوئی ہے، یہ پورے پی پی سی پر حاوی ہے، اس سے سب سے منفرد ہے، ڈسٹنکشن ہے، ڈسٹنکشن لیے ہوئے ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس کی ڈسٹنکشن کیا ہے کہ یہ ایک سائنسی قانون ہے، صرف ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ سب سے بڑا ثبوت جسٹس صاحب نے یہ مثال دی ہے، تو میں نے اسے پازیٹیو مورالٹی کے حوالے سے بات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھی کہ آپ محسوس کر لیں 16 کروڑ انسان نہیں، لبنان کی بات آپ سن چکے ہیں، لبنان کی بات آپ سن چکے، وہ بچیاں آج بھی، نوجوان بچیاں جو مغرب کے کلچر میں ڈھلی ہوئی ہیں، جنہوں نے کبھی سر پر سکارف بھی نہیں لیا ہوگا اور وہ کلبوں میں اور اسی سوسائٹی میں گم ہیں، آپ کبھی ان کے سامنے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام سے نام لیں تو سب سے پہلے وہ سمٹ کر بیٹھیں گی اور سر پہ دوپٹہ لیں گی۔ قانون تحفظ ناموس رسالت کو ہڈن ورلڈ میں، خدا نے چھپی ہوئی کائنات میں نے سائنس قرآن اور سیرت طیبہ کے لیکچرز میں پنجاب پبلک لائبریری میں ہڈن ورلڈ پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی، آج وقت تو نہیں میں اتنا، اور اس کانفرنس میں شروع میں کہا تھا ہڈن ورلڈ میں، چھپی ہوئی دنیا میں، یہ دنیا تو جس میں ہم، یہ ویزیبل ورلڈ جو ہے نا جس میں ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایسی کمزور سی دنیا ہے، اس کا جو ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، ری ایکشن اس کا، آپ سود لے رہے ہیں، رشوت کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ویزیبل ورلڈ میں اس کے کوئی ری ایکشن نہیں دیکھ رہے، ہڈن ورلڈ میں اس کے ری ایکشن موجود ہے۔ کیوں؟ پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کہ قرآن تمہارے مقدر کا کیا فیصلہ کر رہا ہے، کیا انجام تمہیں سنا رہا ہے، بشارت دے رہا ہے، یا تمہارے لیے انذار لے کر، وارننگ، وعید لے کر آیا ہے، سزا کی بھی وعید لے کر آیا ہے۔ بہت سادہ سا شعر ہے، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ سزا چھپی ہوئی ہے، اور ایک سزا قانون دیتا ہے، مادی سزا ہے، اسلامی قانون کی بات بھی کر رہا ہوں، مادی سزا۔ ایک سزا یہی اسلامی قانون مانوی سزا دیتا ہے۔ سرسری طور پر 2-3 مثالیں سمجھ لیجیے گا۔ جسٹس صاحب نے دونوں لیکچرز میں ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ لعنت، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے ملعونین،
جو لوگ ناموس رسالت کی تنقیس کرتے ہیں، اور آیت کیا اتاری ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے میرے رسول اپنے حرم، اپنی صاحبزادیوں اور خود پر ایمان لانے والی بچیوں کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھ لیں۔ کیوں؟ اچھا، اب جو یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی، یہ رب ذوالجلال کے حضور گارنٹی ہے اس بات کی، پہچان ہے اس بات کی کہ انہیں پہچان لیا جائے، فلا یؤذین، انہیں اذیت نہ دی جائے۔ اس سے ایک صفحہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، یہ صفحے کے اس طرف یہ آیتیں ہیں، اور اس سے پہلے صفحے پر یہ آیتیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر درود پاک بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود پاک بھیج رہے ہیں۔ اس موضوع پر تو خیر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، آج کسی صاحب نے کہا جی درود پاک کی فضیلت، اور میں شکر گزار ہوں کہ جیسے صاحب نے بیان کر دی اور میرا فریضہ ادا ہو گیا۔ میں اس پر درود پاک کیا ہے اور انسانی زندگی کے کیا اثرات ہیں، اڑائی گھنٹے کے 10-11 لیکچرز دے چکا ہوں، جن میں سے ایک جناب عبدالعزیز نیاری صاحب کی مسجد میں بھی ہوا تھا، خاص عرصہ پہلے اویلیبل ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ درود پاک اہتمام کائنات ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بتائیے اگر فرشتوں کو رب ذوالجلال نے درود پاک پر لگایا ہوا ہے تو فرشتے تو ساری کائنات میں کارکنان قضاء و قدر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، یصلون، دائمی طور پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ جو فرشتہ بارش برسا رہا ہے، جو رزق اتار رہا ہے، جو روح قبض کر رہا ہے، کائنات میں ہر سیکنڈ میں اتنے لوگ مر رہے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام فارغ نہیں رہتے اور نہ ان کے ماتحت کام کرنے والے فارغ رہتے، ہر آن روح قبض کر رہے ہیں۔ بتائیے روح قبض کرتے وقت وہ درود پاک نہیں بھیج رہے؟ تو کائنات میں جتنے فرشتے جو بھی کام کر رہے ہیں، ہر کام کرتے وقت وہ تحفظ ناموس رسالت کے آفاقی نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو کائنات پوری حضور کے ناموس کے تحفظ میں نہیں لگی ہوئی، ناموس کے تحفظ میں نہیں لگی ہوئی ہے، ہر آن لگی ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے لگا رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ، آیتیں جڑی ہوئی ہیں، درود پاک کا حکم، اور اس کے بعد فرمایا جو کوئی میرے رسول کو اذیت پہنچا دے گا لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں خدا نے ان کے لیے لعنت اتار دی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابًا مُهِينًا، آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ اور درود پاک کی اس آیت سے پیچھے جو آیت تھی اسے سمجھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اذیت کا کیا مراد ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، شاید آیت کے الفاظ میں اذا دعیتم الی طعام، اے لوگو جب تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اطہر میں کھانے پر دعوت دی جائے تو کیا کرو، فَإِذَا طَعِمْتُمْ غَيْرَ مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، وہاں بیٹھے ہوئے نہ غیر ناظرین اناہ، کاشانہ اطہر سے برتن آ رہے ہیں جن میں سالن ہوگا، روٹی ہوگی، جو بھی ہوگا، غیر ناظرین اناہ، رب ذوالجلال عرش اعظم سے تمہیں حضور کے گھر میں دعوت پر بلواتا اس لیے ہے کہ تمہارے بارگاہ رسالت میں ادب اور حرمت اور تعظیم کے اہتمام کو براہ راست اپنی نگرانی میں چیک کرے۔ براہ راست تم حضور کی بارگاہ میں کاشانہ اطہر پہ قدم رکھتے ہو اور رب ذوالجلال کی نگاہیں تم پر مرتکز کہ تم کیا کر رہے ہو، اب تمہارا رویہ کیا ہوگا۔ لہجہ لہجہ، بہت خوبصورت شعر ہے احسان دانش کا، آہستہ سانس لو کہ خلاف ادب نہ ہو، آہستہ سانس لو کہ خلاف ادب نہ ہو۔ انہوں نے تو کہا ہے نا نازک ہے آئینے سے، میں نے تھوڑا بدل دیا ہے، آہستہ سانس لو کہ خلاف ادب نہ ہو، بڑھ کر ہے کل جہاں سے حرمت رسول کی۔ حقیقت ہے کہ سانس لیتے ہوئے بھی
احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. وہ جو فرمایا نا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، جس صورت میں یہ اتارا ہے سورہ انفال، اس صورت مقدسہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا اہتمام اتنا بیان کیا گیا کہ فرمایا دنیا والو دھیان رکھنا، وما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ جو غزوہ بدر میں کافروں کو قتل کروایا تم نے قتل کیا. دیکھیے گا الفاظ، دیکھیے گا، فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا. میں معافی چاہتا ہوں جس حساب سے کچھ مجھے وقت شاید لینا پڑے گا. فلم تقتلوہم، میں اس لیے موضوع نہیں شروع کر رہا تھا، لیکن بہرحال یہ بہت معافی، جس سب جانتے بھی ہیں کہ علماء کرام اور ان طالب علموں میں اس کوتاہی کا مرتکب رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، میرے ساتھ یہ الفاظ دہرائیے، فلم تقتلوہم، پس تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ترجمہ نہیں، صرف الفاظ دہرائے، تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. سملر فریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری اسی صورت میں. ساتھ ہی اگلی آیت میں وما رمیتا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ مٹھی ریت کی نہیں پھینکی. مسلمانوں سے کیا کہا، صحابہ سے کیا کہا، فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا. یہاں کیا کہا، وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی. وہاں کیا کہا تھا، ولکن اللہ، اللہ نے قتل کیا. یہاں فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریت کی مٹھی آپ نے نہیں پھینکی، حالانکہ جبکہ پھینکی آپ ہی نے تھی. ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی. بھائی کافروں سے بھی مسلمانوں سے بھی کہنا چاہیے تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کافروں کے، حالانکہ تم نے قتل کیا، لیکن یہاں یہ جملہ نہیں کہا. اور جب حضور کی باری آئی تو یہ فکرہ فرمایا کہ اے میرے محبوب تو نے ریت نہیں پھینکی، مٹی تھی مٹھی میں، تم نے نہیں پھینکی حالانکہ تم نے پھینکی. ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی. سمجھایا، بہت اچھی طرح سمجھایا کہ آداب بارگاہ رسالت، آداب بارگاہ رسالت میں ذات رسالت کو عروج نہیں دیتا اللہ، خود رب ذوالجلال ذات رسالت مآب کے ناموس کے تحفظ کے لیے پوری کائنات کے سارے قوانین قدرت کے ساتھ آپریشنل فیلڈ میں ہوتا ہے. وہ جو معراج میں فرمایا نا، سمت دنا فتدلا، کچھ میرا محبوب اوپر اور آیا، کچھ میرے محبوب کا رب نیچے اترا. کچھ صعود ہے، کچھ نزول ہے، کچھ تو رب ذوالجلال نے بتایا کہ دنیا والو تمہارے تصور یہ ہوگا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے. بڑے خوبصورت فکرے ہم نے بنائے ہوئے. نماز غلط پڑھی، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ غفور و رحیم ہے. یہ فکرے ہم نے بنائے ہوئے. فرمایا دنیا والو یاد رکھنا میری عظمت کے وہ سارے اوصاف جن کے آڑ میں تم اپنے لیے جرائم کے باوجود پناہ کا انتظام کیے رہتے ہو، جب بارگاہ رسالت میں تنقیص کا ارتکاب کرو گے تو میں اپنے سارے اوصاف اور اپنی ساری عطائیں اور نوازشیں اور اپنی رحمتیں اور اپنی بخششیں اور اپنے لطف و کرم اور اپنی مہربانی اور اپنا حلم اور اپنی بردباری، ان سارے اوصاف کے عمل کے بجائے میں صرف ایک قانون پر عمل کروں گا، ناموس مصطفیٰ کے تحفظ کے قانون پر عمل. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی میرے رسول کی توہین کر دے اور میں قرآن اتار رہا ہوں اور پھر میں اسی قرآن میں اسے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے آخری ازلی ابدی کلام میں کسی کو حرام زادہ کہہ کر پکارے گا؟
اس نے ابھی قرآن اترنا شروع ہوا ہے. بولیے, ابھی قرآن اترنا شروع ہوا ہے. ابھی یہ دوسری صورت ہے نزول قرآن میں, یہ دوسری صورت ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی سورہ فاتحہ بیچ میں لائے گا تو کہے گا تیسری ہے. تو سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق علق کے بعد سورہ قلم اتری, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو کائنات کے سارے اعلیٰ ترین اخلاق میں سب سے اونچی چوٹی پر فائز ہے. ہمارے حساب سے اخلاق میں رحمت ہے, اخلاق میں عفو ہے, کرم ہے, نوازش ہے, درگزر ہے, معافی ہے, رحم دلی ہے, نرم دلی ہے. اور رب ذوالجلال فرماتا ہے پر دیکھ لے میرے محبوب, تیری رحم دلی وہاں نہیں چلنے دوں گا جہاں میں خود قرآن کے نزول کی ابتدا یہاں سے کر رہا ہوں. وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, جو میرے محبوب کو گالی دے میں اسے اس کی سزا یوں دیتا ہوں کہ قرآن قیامت تک اسے حرامزادہ کہہ کر پکارتا ہے. لوگ میری نمازیں پڑھیں اور گستاخ رسول کو حرامزادہ بولتے رہیں. لوگ میرے حضور سر جھکائیں, میرے حضور سر جھکائیں. صحن کعبہ میں امام کعبہ کروڑوں اولیاء اللہ, کروڑوں اولیاء اللہ کو نماز پڑھاتے ہوئے قطب, ابدال, غوث, روئے زمین کے ایک وقت میں سارے اولیاء اللہ کی ارواح وہاں حاضر ہیں. بارگاہ رسالت میں آپ کی کچہری بھی وہاں لگی ہوئی ہو, اور عین اس لمحے رب ذوالجلال کہے کہ کعبے کی فضاؤں میں, نماز کے عالم میں, اس سجدہ عبادت میں اگر کہیں کلام میرا گونجے تو یوں گونجا کرے کہ جو ناموس رسالت کی توہین کرتا ہے قرآن کی زبان میں اسے حرامزادہ کہو. کیا ہیجان, کیا جوش, کیا طوفان, کیا زلزلہ قرآن نے بپا کر دیا ہے. تو فرمایا غیر ناظرین اناہ, میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ تم کہتے ہو تو کہتے رہو کہ اللہ تعالیٰ. لیکن کافروں نے کیا کہنا شروع کیا تھا, ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ, یہ مکھی مچھر کی مثالیں اللہ دیتے. اللہ اتنا بڑا, اتنا عظیم کائنات کا خالق مالک, یہ کیا کلام ہے. فرمایا تم کچھ کہتے رہو, مجھے اس کی پرواہ نہیں, مجھے پرواہ ہے تو اس کی ہے کہ میرے محبوب کے ناموس پر آنچ نہ آئے. غیر ناظر ولیکن اذا دعیتم فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث. تو جب کھانا کھا لو تو فوراً آقا کی گھر سے اجازت لے کر روانہ ہو جاؤ, وہاں بیٹھ کر گفتگو نہ کرو. مجھے بتائیے, انصاف کیجیے, حضور کے گھر میں صحابہ نے بیٹھ کر کھانا کھانے کے بعد دنیا کی باتیں کرنی تھی, کاروبار کی باتیں کرنی تھی, یقیناً ذکر اللہ کی باتیں, یقیناً عبادت الہی کی باتیں, یقیناً فکر آخرت کی باتیں, یقیناً تقوی اور پارسائی کی باتیں, یقیناً فضائل انبیاء کی باتیں, یقیناً توحید الہی کی باتیں کرنی تھی. رب ذوالجلال نے کہا تم توحید کی باتیں کرو, تم رسالت کی باتیں کرو, تم انبیاء کے کمالات کی باتیں کرو, تم قرآن پڑھو, تم ذکر کرو, تم کچھ بھی مقدس سے مقدس کام کرو. اگر اس کام کے کرنے کے سلیقے میں رسول موجود نہیں تو وہ بھی تمہارا جرم ہے, وہ بھی تمہارا جرم ہے, وہ بھی تمہارا جرم ہے. تمہاری عبادت بھی وہ قبول نہیں جس میں تعظیم رسول موجود نہ ہو. اور میں بہت پہلے بہت سی باتیں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. یہ آیت اتارنے کے بعد اللہ نے فرمایا دھیان رکھو, میں اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا رہتا ہوں اور میرے سارے صحابہ درود پاک بھیجتے رہتے ہیں. اور 28ویں پارے میں فرمایا کفار کی, یہودیوں کے جرائم گنواتے ہوئے کہ انہیں میں ان پر لعنت کیوں کر رہا ہوں, جرائم گنواتے ہوئے سب سے بڑا جرم یہ گنوایا فَإِذَا حَيَّوْكَ يُحَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. جب یہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں تو سلام, تحیہ, نذرانہ, احترام اور تعظیم کا نذرانہ اس کمال احترام پر, اس کمال تعظیم کی منزل پر موجود نہیں ہوتا جس کمال تعظیم کی سطح سے رب نے تجھے سلام بھیجے ہیں. اس آیت کا مطلب سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں اپنے رسول کو احترام دیتا ہوں, تحیہ کہتے ہوئے, ذکر کرتے ہوئے, یاد کرتے ہوئے, خطاب کرتے ہوئے, گفتگو فرماتے ہوئے, قرآن اتارتے ہوئے,
جس اعلیٰ ترین سطح سے میں اپنے رسول پر تحیہ اور سلام اور احترام اور تعظیم کے پھول برساتا ہوں، میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی مومن ہو یا غیر مومن، مسلمان ہو یا کافر ہو، میرے رسول کی بارگاہ میں آئے اور اپنے تحیہ، سلام، احترام، تعظیم میں اتنا زیادہ ادب اور احترام برقرار نہ رکھے جتنا خدا نے برقرار رکھا ہے۔ تو وہ تو ہمیں اپنی سطح سے نیچے دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا تعظیم رسول میں، تو ہم خدا کی سطح تک تو نہیں پہنچ سکتے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہارے سینے میں، تمہارے دل میں لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولیکن یسعنی قلب عبد مومن، بندہ مومن تعظیم مصطفیٰ کی آخری بلند ترین سطح اپنے وجود کے اندرونی احاطے میں انڈیل لے، پھر دیکھے کہ میں وہیں آ جاتا ہوں۔ وہ ایک شاعر یاد آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، تمہارے شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں، شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا دھیان رکھنا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تمہاری روحوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تو تم بارگاہ رسالت کا احترام رکھو گے تو ہمارے قرب کی نعمتوں سے فیضیاب ہوگے۔ شاعر بہت اچھا یاد آیا، خدا نے بھی اسی سے قلب مومن پر کیا قبضہ، خدا نے بھی اسی سے قلب مومن پر کیا قبضہ، شبیہ مصطفیٰ دل میں مکی معلوم ہوتی ہے، دل میں مصطفیٰ کی تعظیم اور احترام کا جذبہ جس آخری سطح تک ہونا چاہیے۔ اس لیے سورہ انفال میں آگے چل کر فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں تعظیم کے آخری سطح کے تقاضے ملحوظ رکھتا ہے، صرف وہی ہے جو زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، اس کا جوڑ ہے سورہ توبہ۔ اس کا جوڑ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سورتیں جوڑا جوڑا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس جوڑا ہے نا، سورہ والضحیٰ اور سورہ الم نشرح جوڑا ہے نا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے نا، سورتیں جوڑا جوڑا اتری ہوئی ہیں، تو انفال اور توبہ جوڑا ہے۔ آپ تصور کیجئے گا پڑھ کر کہ انفال میں ہمیں بتایا کہ ہر وقت جاگتے رہو، احتیاط کرو، دھیان رکھو، اور جس طرح صوفیاء کرام نے کہا پاس انفاس، اپنی ایک ایک سانس کی پرورش کرو، نگہداشت کرو، دھیان رکھو کہ غلطی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، تعظیم رسول میں کوتاہی نہ ہو۔ اور آگے چل کر سورہ توبہ میں کمال کر دیا ہے رب ذوالجلال نے اس حقیقت کو سمجھانے کا، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے میرے رسول، میں کانفرنس والے دن کہہ چکا ہوں کہ صرف اتنا سا جملہ ان کے منہ سے نکلا، یہ آخری لمحے منافقین کے منہ سے اتنا سا فکرہ نکلا، ہوا اذن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر بات سن لیتے ہیں، جو کچھ بھی ہم ہیلا بہانہ کرتے ہیں حضور قبول کر لیتے ہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پازیٹیو صفت تھی ان کو انہوں نے کہا دیکھو ہم حضور کو مطلب معاذ اللہ دھوکہ دے دیتے ہیں، تو حضور ہر بات سن لیتے ہیں، اذن سننے والے کان ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس بات کو برداشت نہیں کیا اور اس کے بعد کم از کم 5 رکوعوں پر مشتمل مسلسل توہین رسالت کے اس ارتکاب پر منافقین کو سخت ترین وعیدیں دی، اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میں نے پوری کائنات کے لیے منصب استغفار دیا ہے، منصب جس کے لیے میرے محبوب تو استغفار کر دے اسے میں ضرور بخشتا ہوں، لیکن استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ۔ آج میرا جلال الوہیت اس غیظ و غضب کے عالم میں ہے کہ اے محمد تجھ سے بھی میں تیرا حق کے عفو روکتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تیری بارگاہ میں توہین کریں، تو استغفار کرے میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کرو، صرف یہی میرا حکم ہے، صرف یہی میرا حکم ہے۔ تو آپ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو گستاخان رسول تھے فرمایا اگر یہ آج فتح مکہ کے دن جب محمد کائنات میں عفو و کرم کی اس معراج پر ہوں گے جس معراج پر کبھی کسی نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا، آج رب ذوالجلال کا فیصلہ یہی ہے کہ جو غلاف کعبہ کو تھام کے کھڑا ہو اور اس نے حضور کی بارگاہ میں توہین کی ہے اسے معاف نہ کرے۔